اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے پرندے کی فریاد. سبق نمبر 13 جو آپ کی نصابی کتاب میں درج ہے. اس کا لکھنے والا جو ہے وہ ہے علامہ اقبال. یہ نظم اس نظم کو ہم نے کل مکمل کیا، لیکن آج ہم اسی لیسن کے جو آخر پر جو اس کے سوال و جوابات ہیں اور باقی خالی جگہ گرامر وغیرہ جو اس میں ہے، انشاءاللہ آج ہم اس کو مکمل کریں گے. یعنی اس لیسن کا نام ہے پرندے کی فریاد. اسی لیسن کے آخر پر جو بھی سوالات ہیں، میں ایک ایک کر کے ان سوالوں کا جواب آپ کے سامنے پڑھوں گا اور ان کا جواب بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ میں آپ لکھتے رہو. میں انشاءاللہ آپ ان کا جواب بھی انشاءاللہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سوال نمبر 1 جو ہے، پرندہ کو گزرے ہوئے زمانے کی کون کون سی باتیں یاد آ رہی ہیں؟ اس کا جواب اس طرح ہے: پرندے کو اپنا گھونسلہ، پھولوں بھرا باغ اور اپنی آزادی یاد آتی ہے. سوال نمبر 2 جو اس کا ہے، پرندہ قفس میں کس کی آواز سننے کی آرزو کرتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے: پرندہ قفس میں اپنے ساتھی کی آواز سننے کی آرزو کرتا ہے. اپنے ساتھی کی آواز. سوال نمبر 3، پرندہ خود کو بد نصیب کیوں سمجھتا ہے؟ اس کا جواب اس طرح ہے: اس لیے کہ اس کے دوسرے ساتھی باغ میں آزاد پھر رہے ہیں اور یہ اسیری کی زندگی گزار رہا ہے، مصیبت کی زندگی. اس کے بعد اور ایک کوشچن ہے، پرندے کو اپنی چمن کی کون سی چیزیں یاد آ رہی ہیں؟ اس کا جواب اس طرح ہے: پرندے کو اپنی چمن کی بہاریں، ساتھی پرندوں کی چہچہاہٹ اور وہ خوبصورتی جس کی دم سے اس کا گھونسلہ آباد ہے یاد آ رہی ہے. اس کے بعد اور ایک سوال ہے، قسمت کو رونے سے کیا مراد؟ جواب اس طرح ہے: پرندہ اپنے آپ کو کھلی ہوا میں نہ پا کر پنجروں میں قید پاتا ہے. اسی بات کو لے کر وہ اپنی قسمت پر روتا ہے کہ کاش میں بھی آزاد ہوتا اور کھلی ہوا میں پرواز کرتا. یعنی قسمت کو رونے سے مراد آزادی ہے. اس کے بعد سوال ہے، نیچے دیے گئے مصرعوں کو نثر میں لکھے. آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ. یہ ایک شعر ہے، اس کو نثر میں لکھنا ہے. اس کا نثر اس طرح آئے گا: مجھے وہ آزاد اور زندگی کا زمانہ یاد آتا ہے جب میں خوشی سے زندگی گزار رہا تھا. اس کے بعد نمبر 2 جو اس پر آتا ہے، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم. اس کا نثر اس طرح آئے گا: جب مجھے وہ آزادی کا زمانہ یاد آتا ہے اور آج اسیری کا زمانہ دیکھتا ہوں تو مجھے اس قید کی وجہ سے دل پر چوٹ سی لگتی ہے. اس کے بعد ہے اور ایک مصرع، ہوتی میری رہائی اے کاش میری بس میں. اس کا نثر اس طرح آئے گا: کاش میری بس میں چھٹکارا ہوتا، یعنی آزادی ہوتی، تو میں اس قید سے خود ہی رہائی حاصل کرتا. اس کے بعد اور ایک مصرع ہے، ڈر ہے یہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں. اس کا نثر اس طرح ہے: اگر میں قید میں اس طرح پڑا رہا اور کسی نے میری رہائی کا کوئی انتظام نہ کیا تو مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس قید ہی میں دم نہ توڑ دوں. پیارے بچوں،
اس کے بعد ایک سوال ہے، اس نظم کو زبانی یاد کیجیے. اس نظم کو زبانی یعنی توضیحات جو اس میں ہے وہ ہے، دیکھو کچھ بچے بلکہ کچھ بڑے بھی مختلف قسم کے پرندوں کو پنجروں میں بند کرتے ہیں. پرندوں کو بند کر کے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ اس بات کا خیال نہیں کرتے کہ ان پرندوں پر کیا گزرتی ہے. دیکھو ہم کچھ بچے، کچھ بڑے، کچھ بزرگ ان پرندوں کو بند رکھتے ہیں، بند کرتے ہیں، پنجروں میں بند کرتے ہیں، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں ہے، اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ان پر کیا گزرتی ہے. پرندے آزادی کی خاطر پنجروں میں پھڑپھڑاتے رہتے ہیں. وہ آزادی کو ترستے ہیں. پرندوں کی فریاد کا مطالعہ کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ پنجروں میں بند پرندے کس طرح اپنے گھروں کے لیے ترستے ہیں. یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ دوسرے پرندوں کی جدائی میں کس قدر پریشان ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم پرندوں کو پنجروں میں بند کرنے سے خود بھی اجتناب کریں اور دوسروں کو بھی ایسا نہ کرنے کی ترغیب دیں. پیارے بچوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو دوسرے مذاہب کے اوتاروں نے جاندار چیزوں کو ستانے سے سخت منع کیا ہے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مذاہب کے اوتاروں نے، ایک تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے مذہب کے اوتاروں نے، پیغمبروں نے کیا جانوروں کو ستانے سے منع کیا ہے. میرے بچوں، یہ تھے اسی لیسن کے آخر پر جو بھی سوال جواب ہیں، یہ میں نے آپ تک انشاءاللہ پہنچانے کی کوشش کی. آپ ان سوال جوابوں کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اور اپنی کاپی پر اچھی طریقے سے لکھیں. اور اس کے بعد اور ایک لاسٹ کو سر سید احمد خان کا مختصر تعارف. سر سید احمد خان کا مختصر تعارف اس طرح ہے: علامہ اقبال کا اصلی نام محمد اقبال تھا، اسی لیے اپنا تخلص بھی اقبال رکھا. سیالکوٹ پاکستان میں 1876 عیسوی میں پیدا ہوئی. ابتدائی تعلیم مدرسہ میں لیا، پھر انگریزی اسکول میں جڑا. انٹرنس کا امتحانی خصوصی نمبر کے ساتھ پاس کیا. ایف اے بی اے کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، جس کے بعد انہیں ڈاکٹر محمد اقبال کے نام لکھنا شروع کیا. میں نے اس کا خطاب ملا ڈاکٹر سر محمد اقبال. پہلے تعلیم کے شعبے سے ہی جڑے، لیکن اس کے بعد وکالت کا کام شروع کیا. شاعری کا شوق تو نہیں، بچپن سے ہی اس زمانے میں داغ کی شاعری اپنے عروج پر تھا. داغ سے ہی اپنے اشعار کی اصلاح بذریعہ خط و کتابت لینا شروع کیا. آپ کے کلام نے پوری دنیا میں مقبولیت کا جھنڈا گاڑا. آپ کی